ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن اس دستور کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پس اگر کوئی اپنے ایجاد کردہ طریقے سے خدا سے محبت کرے گا تو وہ مردود ہوگا۔ بس اگر کوئی اپنے ایجاد کردہ طریقے سے خدا سے محبت کرے گا تو وہ مردود ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ اور یہ بدعت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے، سب سے خطرناک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ چاہے داڑھی بھی منڈاتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھائیں وہ سمجھ جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ نہ رکھے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اسی طرح دوسرے جو گناہ ہیں۔ لیکن بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے تبھی وہ بدعت ہے، تو وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حقیق بالمرء ان یکون له مجالس یخلو فیها ویذکر ذنوبہ فیستغفر اللہ منہا۔ اپنے غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسالت جاری فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ کر میری غلامی کا اقرار کر لیا، اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ مجالس خاص کر لے اور ان میں تنہائی اختیار کرے۔ جس نے کلمہ پڑھ کر میری غلامی کا اقرار کر لیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ مجالس خاص کر لے اور ان میں تنہائی اختیار کرے۔ جس کو حق تعالی اپنا بناتے ہیں، کچھ اس کو تنہائی میں اپنے ساتھ ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ شاید آ رہا ہے، لیکن یہ تنہائی ایسی نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ جائے، وہ بھی اس کے لیے تنہائی ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حبب الی الخلاء، نبوت عطا ہونے سے 5 سال پہلے خلوت محبوب کر دی گئی۔ آپ کھانا لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن عبادت میں مشغول رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ تنہائی اختیار کرو، لیکن کون سی تنہائی؟ ایسی تنہائی نہیں جیسی کہ ایک شخص نے اختیار کی تھی کہ ایک 5 منزلہ مکان بنایا جہاں وہ تنہائی میں بلندی سے نیچے گزرنے والی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایسی خلوت مقصود نہیں ہے جہاں آنکھیں خیانت کر رہی ہوں اور سینہ برے خیالات پکا رہا ہو۔ خلوت وہ مقصود ہے جس میں انقطاع عن الخلق کے ساتھ خلوت مع الحق ہو، یعنی مخلوق سے الگ ہو کر اللہ کے ساتھ خلوت ہو، جہاں تم ہو اور اللہ ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو۔ جب ایسی خلوت اختیار کرے تو پھر کیا کرے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ اب یہاں پر بھی گناہوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی جزیات کو بھی یاد کرنا شروع کر دے، پھر تو دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے کہ کل درس قرآن میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی ہماری بلڈنگ میں دعوت ہے، مہندی ہے، لیکن دوسروں کو نہیں بلا رہے، صرف چند میں بھی بہت زیادہ، پھر اس میں تالیوں کے ساتھ عورتیں تالیاں بجائیں گی اور ساتھ ساتھ گانے گائے جائیں گے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تو صحیح نہیں، ایک تو جب گانے میوزک ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن ایک تو تالیاں، اور پھر جب گانے گائیں گے تو مضمون کون سا ہوگا؟ پھر جب وہ کوئی ایسا وہ اس محفل میں ہوگا جس نے گانوں سے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، اب جب وہ الفاظ سنے تو پھر اپنے گناہ ان کو یاد آنے لگیں گے۔ تو پھر ان صاحب نے کہا ایسا ہی معاملہ ہوا بعد میں، خیر ان کے گھر والے تو آ گئے تھے، کہا ایسا ہی معاملہ۔ تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی مہندی کے ہم جمع کر رہے ہیں سب کو، لیکن اس میں میوزک نہیں ہوگا، مرد عورت الگ الگ ہوں گے۔ بھائی مہندی کی رسم ہی جائز نہیں ہے،
سب کو جمع کرنا. ہاں مہندی لگانا منع نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں مہندی بھی نہ لگائیں, گھر کی جس کی شادی ہو رہی ہے مہندی منع نہیں ہے, لیکن اس کے لیے عورتوں کو جمع کرنا, دعوتیں کرنا, یہ معاملہ. لیکن مہندی تو منع نہیں, بالکل منع نہیں ہے. ہم وہ بعض چیزیں اپنے لیے ناجائز کر لیتے ہیں. تو گناہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, لیکن جزیات میں جا کر ایک ایک گناہ کے بارے میں سوچ کر توبہ کرنا, یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. تو فرمایا جب ایسی تنہائی اختیار کر لے تو پھر کیا کرے, اپنے گناہوں کو یاد کرے, اللہ کی پکڑ کو, میدان محشر کے حساب کتاب کو یاد کرے, اور سوچے کہ ہائے میں نے اس احسان کرنے والے رب کی نافرمانی کی ہے جس کے احسانات کا میرا ذرہ ذرہ مرہون منت ہے. اور زبان حال سے یوں کہے, ایک تو یہ شعر تھا جو حضرت سے سنتے ہیں, غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو بدل دیا کہ میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا, شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو میں یوں مناؤں گا. بھائی اگر کعبے سے برا سے کعبہ نہیں, یعنی ایسے گناہ مسجد میں بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگو. اب اسی مضمون کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بیان کیا ہے, حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں, یعنی میں اتنے گناہ ہیں کہ اے اللہ میں کیسے آپ کے سامنے آؤں, کس منہ سے معافی مانگوں, بار بار گناہ ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے 70 دفعہ توبہ کریں. 70 دفعہ بھی گناہ ہو گئے 70 دفعہ توبہ کر لیں تو مایوس نہ ہو. حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں, حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں, نہ آؤں تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جاؤں, نہ آؤں تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جاؤں. اس خلوت کا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہونے کا کیا انعام ملے گا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. مسلسل احادیث, یہ بخاری شریف کی روایت ابھی میں نے پڑھی. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جو مسلمان تنہائی میں اکیلے میں ایک آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ہمارے حضرت والا کا پورا واعظ ہے توبہ کے آنسو, توبہ کے آنسو. حضرت والا کا واعظ کی بتائیے آنسو کتنے قیمتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن فرمائیں گے. مشکات شریف کی دوسری جلد میں یہ روایت ہے. اور ایک یہ ہے, جو مسلمان تنہائی میں اکیلے میں ایک آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو تنہائی کی قید کیوں ہے؟ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے یہ جملہ سنا ہے کہ تنہائی میں آنسو کا ایک قطرہ رو لینا مجمع میں مٹکا بھر رونے سے افضل ہے. اور یہ انہوں نے اسی حدیث سے بیان کیا ہے کہ جو آدمی تنہائی میں روئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کی قیمت کے لیے تنہائی کی قید لگا رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجمع میں رونا حرام ہے. اگر آپ مجمع میں بیٹھے ہوں اور بے اختیار رونا آ جائے تو رو لیجئے, بس رونے کا اہتمام نہ ہونا چاہیے کہ لائٹ بند کی جائے اور باقاعدہ دور دور سے لوگ آئیں. حق تعالیٰ کی طرف سے فرشتے قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو تنہائیوں میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. آج وہ میرے عرش کے سائے میں آ جائے. اس تنہائی کے رونے کی قدر وہاں ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بے حساب بخش دیے جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بے حساب بخش دیے جائیں گے؟ ایدخل احد من امتک الجنۃ بغیر حساب؟ قال نعم من ذکر ذنوبہ فبکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دیں گے۔ جب گناہگار ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو عرش الہی غلبہ رحمت سے کانپنے لگتا ہے۔ میرے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اور ہمارے دل نے، ہمارے نفس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، تو فرمایا کہ ہم بھی ایک تہیہ اور کر دیں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ سے رونا، دعائیں کرنا، مانگنا کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت نکما ہوں، کمزور ہوں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسرت ہی کر لو۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کب وہ مبارک دن آئے گا جب میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا۔ اب ایک طرف گناہ جاری ہیں، ایک طرف گناہ جاری ہیں، دوسری طرف دعائیں بھی جاری ہوں۔ پتہ تو چل گیا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں، ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہوں، جو بھی صورت ہے، لیکن دعاؤں کو مت چھوڑیں۔ جو شیخ نے معمولات بتائے ہیں، جو معمول بتائے ہیں، ذکر کا، تلاوت کا، شیخ کی مجلس میں آنے کا، یہ جو نیکیاں ہیں جو بظاہر آسان بھی ہے، ان کو مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، معمولات کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے، حضرت فرماتے ایک دن انشاءاللہ تعالی روح میں ایسی طاقت آئے گی، گناہ چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ تعالی گناہ چھوڑ دیں گے۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس توبہ کی برکت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا پورا مزہ حاصل نہیں کرے گا، جس کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہے ذاکر گناہ گار، یہ ہے ذاکر گناہ گار جو ذکر بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے، پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہے، یہ ہے ذاکر گناہ گار۔ اس ذکر کی برکت سے، توبہ کی برکت سے یہ گناہوں کا پورا مزہ حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ خوف بھی ہے نا، یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ پورا گناہ کا مزہ حاصل نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں، کوئی معمولات نہیں، کچھ نہیں، اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا غافل گناہ گار ہے۔ یہ غافل جو گناہ گار ہے، یہ گناہوں میں پورا ڈوب کر گناہ کرتا ہے، زیادہ مزہ حاصل کرتا ہے، یہ دیر سے چھوڑے گا اور یہ ایک دن ضرور چھوڑ دے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے یہ تک عرض کیا کہ حضرت اب گناہوں میں مزہ نہیں آتا، بس ایسے لگتا ہے کہ عادت پوری ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ عادت پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے تو یہ سوچ کر کہ بھئی اب تو شیخ سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ ایک صاحب حضرت والد صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ میرے بچے حضرت کے پاس نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت تو ہر وقت ہر بیان میں موبائل بیان کرتے ہیں، یعنی بطور اعتراض کے نہیں، ان کا مقصد دوسرا تھا، ہر بیان میں موبائل گناہ، اور ہم تو موبائل کے ہی دیوانے ہیں، ہم سے تو موبائل نہیں، پھر فائدہ کیا جانے کا۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ جا کر اپنے بیٹوں سے پوچھیں، کبھی حضرت نے آپ کے بیٹوں سے پوچھا کہ آپ کا موبائل میں کیا استعمال ہے؟ نہیں، مجھے اپنا موبائل دکھاؤ، تو موبائل استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ارے یہ اللہ والے تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں کہتے کہ جی تو تمہاری داڑھی کیوں نہیں آئی ابھی تک داڑھی کیوں نہیں رکھی، اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس آ رہے ہو۔ ارے بھائی بیان ہو رہا ہے، سب باتیں ان کے سامنے ہیں، کیا یہ دلیل نہیں داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس کے باوجود ان کا آنا یہ دلیل ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو ہاں تصویر کسی کے کپڑوں میں لگی ہوگی تو وہ بولیں گے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن کبھی آپ سے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا بھائی اپنے بچوں سے کہ آتے رہیں، حضرت تو اپنے جو مریدین ہیں ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ کا اسمارٹ فون کا استعمال کیسا ہے، گناہوں اس طرح تو کوئی قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خط لکھیں، ان کا معاملہ الگ ہے، وگرنہ کوئی روزانہ آئے 10 گھنٹے خانقاہ میں بیٹھا رہے تو شیخ تھوڑی ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی آؤ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے۔ جس کو 100 دفعہ غرض ہے اپنے شیخ کو بتائیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں، اپنی اصلاح کرائیں بس۔
تو وہ شیخ تھوڑی پوچھیں گے کیا معاملہ ہے. بس نیک مجلسوں میں آتے رہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا ان اللہ کے پیاروں کے پاس آنا یہ دلیل ہے کہ ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں. اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جی ہم ابھی تک اللہ والے نہیں بنے، فلاں جلدی اللہ والے بن گئے، وہ تو آئے پہلی ہی مجلس میں یہ گناہ چھوڑا، وہ اس چیز سے توبہ کی، میڈیا سے توبہ کر لیا، اسی میڈیا میں لگے ہوئے ہیں. ان کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ اعلیٰ ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تو چلتے رہیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا انشاءاللہ. تو مایوسی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کا حضرت نے یہاں تک سنایا کہ دنیا کی چیزوں سے کٹ کر ان مجالس میں آنا، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، کیوں آتے؟ دل لگ رہا ہے تبھی تو آ رہے ہیں. عمل میں سستی ہے، یہ سستی بھی ایک دن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک ایسی کوئی بات بیان میں سن لی، دل بدل جائے گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پورا قرآن کی تفسیر سن لی تھی؟ کیا انہوں نے 10 بیانات سنے تھے؟ ایک ہی تو آیت تھی جو چوٹ لگ گئی. بس انشاءاللہ تعالی ان پیاروں کی مجلس میں آئیں، کوئی نہ کوئی ایسی حدیث سامنے آ جائے گی، کوئی نہ کوئی سیرت کا ایسا واقعہ آ جائے گا، کوئی صحابی کا ایسا واقعہ آ جائے گا، کوئی قرآن کی ایسی آیت آ جائے گی، کسی بزرگ کی کوئی بات آ جائے گی جو انشاءاللہ دل پر لگ جائے گی، توبہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ سوچنا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ ہو رہا ہے. اندر سب چیزیں تیار ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہے. حضرت والا فرماتے تو پا جائے گا میر، ہمت ذرا کر. بس تھوڑی سی ہمت کریں گے انشاءاللہ اللہ کے پیارے بن جائیں گے. فرمایا کہ عرش الہی اس طرح کانپتا ہے جیسے بچے کے رونے پر ماں غلبہ رحمت سے کانپنے لگتی ہے. بندوں کے اس رونے پر حق تعالیٰ کا کرم ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنے دربار خاص تک پہنچا دیتا ہے. لہذا اپنے گناہوں پر رب سے استغفار کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم لک العتبی حتی ترضی، اے اللہ آپ کو ہم سے ناراض ہو جانے کا حق ہے جب تک ہم آپ کو راضی نہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.